گمائی ہر دو عالم قیمت خود گمائی خود گمائی خود گمائی. علی بھائی اگر ناصر سمجھیں تو لگے ہاتھوں یہ بھی عطا فرما دیجیے کیسے مرنا کے بارے میں علماء نے پہلے فتوے دیے، پھر انہی کی فوتیوں کے اوپر علماء روئے افسوس کیے اور انہی کو ایک مطلب یہ کہ احترام دیا گیا. حالانکہ علماء کے پاس جو قرآن کا تفہیم وہ ایک جامعہ تھی، اور لیکن ان کا جو انداز تھا دوسری طرف ان کا جو انڈرسٹینڈنگ تھا قرآن پاک کا وہ مختلف تھا. شاید یہ جو گیپ آتا ہے کہ اشعار ہیں مختلف ادوار میں عالموں میں اور درویشوں میں، اس کی کیا وجوہات؟ وہ بات ٹھیک ہے سر، بالکل ایسا ہی ہے کہ جو قانون ہے اس کو اس کی سپرمیسی سے حاصل ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی پوائنٹ نکالنا ہوتا ہے کہ یہ آفینس کن حالات میں ہوا. اب ان حالات کے پیش نظر اس کی انٹرپریٹیشن کرنی پڑتی ہے، یہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تو وہ انٹرپریٹیشن علی بھائی اگر ناصر سمجھیں تو لگے ہاتھوں یہ بھی عطا فرما دیجیے کیسے مرنا کیسے مرنا. یہ کیسے مرنا بہت آسان ہے، لیکن یہ ایک عالم دین کے سامنے یہ بات کرنا بڑا مشکل، بڑا آسان ہے. اور درویشوں نے کا کمال یہی ہے کہ انہوں نے مشکل بات کو نا بڑا آسان کر کے بیان کیا. کسی نے پوچھا کہ جی یہ مرنے سے پہلے مرنا کیسے ہو سکتا ہے، تو نے کہا کہ یہ تو بڑا آسان ہے، جا کسی سے جا کے مر جا. اب علماء دین جو ہے نا وہ اس کی اجازت ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں یار یہ کیسی بات فضول بات ہے جی. مرنا یہ جب کسی سے محبت ہو جائے عشق ہو جائے اور بندہ پھر جب کسی پہ مر جاتا ہے، یہ بات مجھے تو میرے مرشد نے بھی سمجھائی تھی، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ ڈاکٹر بابا نے ڈاکٹر جاوید احمد صاحب یہ مجھے بہت آسان کر کے سمجھائی. تو امید ہے کہ اس سے زیادہ آسان کوئی طریقہ نہیں ہے ماننے کا. انسان کو کسی سے محبت ہو جائے، محبت ہوئی اب یہ آپ تو نہیں کہنا کہ یہ بات شریعت کے خلاف ہے، اور کوئی بات میں نے اسی بات سے بات کرنی ہے معذرت کے ساتھ. بلند آواز. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جیسے درویش جیسے بابا بلے شاہ ہو گئے، ان بعض مفتی اور بہت سارے ایسے لوگ جو گزرے ہیں ہمارے ہوش میں ہم سے پہلے بھی جو ہے، جن کے بارے میں علماء نے پہلے فتوے دیے، پھر انہی کی فوتیوں کے اوپر علماء روئے افسوس کیے اور انہی کو ایک مطلب یہ کہ احترام دیا گیا. حالانکہ علماء کے پاس جو قرآن کا تفہیم وہ ایک جامعہ تھی، اور لیکن ان کا جو انداز تھا دوسری طرف ان کا جو انڈرسٹینڈنگ تھا قرآن پاک کا وہ مختلف تھا. شاید یہ جو گیپ آتا ہے کہ اشعار ہیں مختلف ادوار میں عالموں میں اور درویشوں میں، اس کی کیا وجوہات؟ یہاں پہ کوئی قانون صاحب موجود ہے، رانا صاحب موجود ہے، اور رانا صاحب کو رانا صاحب جو لا ہوتا ہے نا، لا ایک اس کی ہوتی ہے لیٹر اور ایک ہوتی ہے اسپرٹ. لا قانون آئین یہ کہتا ہے کہ لا شوڈ بی obeyed in letter and spirit.
لیٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ لیٹر ہوتا ہے، اور اسپرٹ وہ ہوتا ہے جو اس کا مفہوم ہے۔ الفاظ کا مفہوم اور اس کی جو روح ہے بعض دفعہ اس میں کنفیوژن آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے سر راس مسعود کا، جو سر سید کے صاحبزادے تھے اور اپنے وقت کے بہت بڑے وکیل تھے۔ ان کے پاس ایک کیس آیا، ایک بندے کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، وہ بندہ ان کے پاس آ گیا، انہوں نے اینڈ تک کیس چلا گیا تو اس کو پھانسی ہونے لگی۔ جو برٹش قانون ہے اس میں یہ ہے کہ جو مرڈرر شوڈ بی ہینگڈ، یہ لیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اس کو لٹکا دو، یہ لٹکا دیا تو انہوں نے کہا جی قانون تو یہاں تک ہی ہے نا، مرڈر شوڈ بی ہینگڈ۔ انہوں نے کہا جی اب لٹکا دیا اب اتار لو، اس کو انہوں نے زندہ اتار دیا۔ اس کے بعد قانون میں تبدیلی کرنی پڑی اور یہ لکھنا پڑا کہ مرڈرر شوڈ بی ہینگڈ ٹل ڈیتھ، ٹھیک ہے نا۔ یہ پہلے نہیں لکھا ہوا تھا، لیکن یہ سمجھ والے کے لیے سمجھ میں تو آ رہا تھا، لکھا ہوا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو لکھا ہوا اور اسپرٹ جو ہوتی ہے نا، لیٹر اینڈ اسپرٹ، اس میں فرق ہوتا ہے ہمیشہ قانون۔ تو دو وکیل جو آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں نا، قانون تو ایک ہی ہے، ایک وکیل ایک بحث کر رہا ہے، دوسرا وکیل ایک اور بحث کر رہا ہے، تو وہ کس بات پہ بحث کر رہا ہے؟ وہ قانون پہ سوال نہیں اٹھا سکتے، ان کی مجبوری ہے، قانون بن چکا ہے۔ وہ صرف اس بات پہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ یہ جو شک ہے اس کا اصل مفہوم کیا ہے۔ ایک وکیل کہہ رہا ہے کہ اس کا اصل مفہوم یہ ہے، دوسرا وکیل کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کا اصل مفہوم یہ نہیں، اس کا اصل مفہوم یہ ہے۔ تو وہ لیٹر تو وہی ہوتا ہے، لیکن اسپرٹ جو ہوتی ہے وہ ہر ایک کے نزدیک جو ہوتی ہے وہ اس کو انٹرپریٹیشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اسپرٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے قانون جی۔ اس کے ایسے ہی پھر مزید کچھ تھوڑی سی مختصر طور پر زندگی دراصل مسلسل مزری کا نام نہیں ہے، یہ اس کا ایک فیز مزری ہوتا ہے، جہاں سے انسان کی تکمیل خواہش نہ ہو وہاں سے مزری شروع ہو جاتی ہے۔ تو مولانا علی علیہ السلام فرمایا بے شک میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ جب آپ کا ارادہ ٹوٹ جائے، آپ کی خواہش فلفل نہ ہو تو اللہ کی مشین سامنے ہوتی ہے، آپ بس اسے قبول کرنا شروع کر دیں تو جو ٹرائی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ یہ والی بات مزری وہ بات ٹھیک ہے سر، بالکل ایسا ہی ہے کہ جو قانون ہے اس کو اس کی سپرمیسی سے حاصل ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی پوائنٹ نکالنا ہوتا ہے کہ یہ اوفینس کن حالات میں ہوا، اب ان حالات کے پیش نظر اس کی انٹرپریٹیشن کرنی پڑتی ہے، یہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تو وہ انٹرپریٹیشن جو ہے وکیل جو ہوتا ہے نا، وکیل کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی انٹرپریٹیشن ایسے کرے کہ وہ اس کے کلائنٹ کے حق میں چلی جائے، ٹھیک ہے نا۔ ایک سیکنڈ تو معذرت چاہتا ہوں، تو ہر عالم دین نے قرآن اور حدیث کی وہ انٹرپریٹیشن کی جو اس کے اپنے مسلک کے، اس کے اپنے کلائنٹ کے حق میں جا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا وکیل جو تھا وہ وکیل مخالف تھا، اور عدالت میں تو دو وکیل ہوتے ہیں، یہاں تو 72 وکیل ہیں، تو آپ کو قرآن حدیث کے کیا سمجھ آنا، کنفیوژن کے علاوہ اور کیا ہونا۔ اور درویش نے آپ کو بتایا کہ یہ الفاظ کے اوپر نہ جاؤ، ٹھیک ہے، الفاظ پہ نہ جاؤ۔ درویش نے کہا کہ قرآن الفاظ کا نام نہیں ہے، قرآن ایک نور کا نام، اور حدیث بھی الفاظ کا نام نہیں ہے، حدیث ایک نور کا نام۔ اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں
ایک درویش گزرے ہیں جو امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. ان کے جو مرید تھے ان کے سامنے اگر کوئی عربی کی عبارت لکھ کے لاتے، بیچ میں قرآن کی ایک آیت ہوتی تو وہ بتا دیتے تھے کہ یہ آیت ہے، یہ باقی عبارت ہے اور یہ جو ہے یہ آیت ہے. اور کبھی حدیث لکھی ہوتی تھی تو بتا دیتے تھے کہ یہ آیت نہیں ہے، یہ حدیث ہے. تو ان کے مرید پوچھتے تھے کہ جی آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کو یہ فرق کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن کا اپنا ایک نور ہے اور حدیث کا اپنا ایک نور ہے، میں اس نور کو پہچانتا ہوں. تو درویش جو ہے وہ اس نور کو پہچانتا ہے، وہ الفاظ کے اوپر نہیں جاتا. وہ امی ہو کے، پڑھا لکھا نہ ہو کے بھی جو اس کی انٹرپریٹیشن کرے گا وہ آپ کو اس نور کی طرف لے جائے گا. اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم جس کو ہدایت دیتے ہیں ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے جائیں. ٹھیک ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اسے ہم ظلمات سے نکال کے شریعت کی طرف لے جاتے، یہ بھی نہیں کہا اسے ہم ظلمات سے نکال کے قرآن کی طرف لے جاتے، یہ بھی نہیں کہا کہ ظلمات سے نکال کے حدیث کی طرف لے جاتے، صرف یہ کہا کہ اسے اندھیرے سے نکال کے نور میں لے جاتے. ٹھیک ہے، تو درویش جو ہوتا ہے وہ نور میں ہوتا ہے اور عالم جو ہوتا ہے وہ اس نور سے محروم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں بابا بلے شاہ کا نام لیا تو ایک شعر سن لیں. پہلے مجھے ذرا وہ یاد کرنے تھے کیونکہ عمر کا تقاضا یاد. ملا تے مشالچی دوویں اکو چٹ، یعنی کہ ملا اور جس نے مشل پکڑی ہوئی ہے مشالچی ایک جیسے. ملا تے مشالچی دوویں اکو چٹ، لوگاں پاویں چاننا آپ اندھیرے وچ. لوگوں کو تو اب جو مشالچی ہے وہ خود اندھیرے میں ہوتا ہے، لوگوں کو روشنی دے. ٹھیک ہے نا. تو ملا کا جو ہے یہ مسئلہ ہے کہ وہ اس نور سے محروم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بابا بلے شاہ نے یہ بات کی. آپ نے ان کا نام لیا تھا، میں نے ان کا شعر بھی سنا تھا. تو اور پھر میں نے دین محمد صاحب سے معذرت پہلے کر لی تھی کہ اس سوال آپ نے سوال پوچھ تو لیا لیکن یہ عالم دین کے سامنے اس سوال کا جواب دینا. لیکن یہ ہے کہ یہ دین محمد صاحب جو ہے نا یہ بظاہر عالم دین ہے، ٹھیک ہے نا، اور اندر سے یہ ہمارے پیر بھائی ہیں، اور اندر سے یہ رنگے ہوئے ہیں، اندر سے یہ بلے شاہ. ٹھیک ہے نا، اوپر سے مفتی ہے، اندر سے بلے شاہ. تو یہ ایسی باتوں کو انجوائے کرتے ہیں، مائنڈ نہیں کرتے بلکہ انجوائے کرتے ہیں. کیوں جی بڑا صحیح کہہ رہا ہوں.